السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آخر نیند سے جاگنا ہی پڑا۔ اس ایران کو کافی دنوں سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ میدان میں آتا کیوں نہیں ہے۔ اسی کے یہاں پر اسماعیل ہانیہ کو مارا گیا، اور تب بھی بہت لوگ سوچ رہے تھے کہ ایران اس وقت میں بہت جلد اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن بیتے پورا مہینہ گزر گیا اور اس نے کوئی بھی کارروائی یا کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کو لوگ سمجھتے کہ ہاں اس نے اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لے لیا۔ لیکن اس نے جب اب حزب اللہ کے کمانڈر کو مارا تو اب پھر لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب ایران ضرور کوئی نہ کوئی حملہ کرے گا۔ اور ابھی پچھلے ہی کچھ گھنٹوں پہلے امریکہ نے اسرائیل کو الرٹ کیا تھا کہ بہت جلد ایران حملہ کرنے والا ہے، اپنی تیاریاں مضبوط کر لیں۔ اور ابھی چند گھنٹے گزرے تھے، رات کے وقت میں اسرائیل پر ایران نے قریب بتایا جا رہا ہے کہ 100 کے قریب میسائلیں داغ دی ہیں، میسائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری میسائلیں آپ جانتے ہیں کہ جب ایران پہ گرائی جاتی ہیں، یعنی ایران جب اسرائیل پر گراتا ہے تو اسرائیل کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے کہ ان بہت ساری میسائلوں کو وہ ہوائی میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ایران کی طرف سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس بار جو ہم نے میسائلیں گرائی ہیں، ہماری میسائلیں 80% کامیاب ہوئی ہیں، یعنی وہ روکنے میں ناکام رہا اور 80% میسائلیں ہماری کامیاب رہی ہیں۔ اس کی سچائی کیا ہے یہ تو جب اسرائیل کی طرف سے کوئی بیان آئے گا، حقیقت تو تبھی پتہ چلے گا۔ لیکن اس بار میں ایران جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے جو میسائلیں داغی ہیں 80% ہماری میسائلیں کامیاب رہی ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایران کوئی حملہ کرتا ہے تو ادھر سے ہلکی ملکی خبر آ جاتی ہے کہ ہمارا 1-2 ٹینک اڑ گیا یا ہمارا 1-2 فوجی مر گیا، بس اس طریقے کی کوئی خبریں آ جاتی ہیں۔ لیکن اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود، چاروں طرف مسلمانی ملک ہونے کے باوجود، اس جو ہے اسرائیل نے چن چن کر کے ان لوگوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے جو کہ یوں مانے لڑنے میں اور بات کہنے میں، یا کہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ لگتے تھے، اس نے ایک ایک کر کے سب کو سماپت کر دیا ہے۔ اور یہ مسلمانی ملک ہیں، اگر تھوڑا سا کوئی حملہ کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا اسے بہت شیئر کر دیا کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹیٹس پہ لگا لیا کرتے ہیں۔ 2-4-6 میسائلوں سے اسرائیل کا ہونے والا کیا ہے؟ ایسی میسائلیں اس پہ روزانہ گرتی ہیں۔ ایسی میسائلوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے بہت پختہ انتظام کر رکھے ہیں۔ آپ کے ملکوں کے پاس ہی تو ایسا انتظام نہیں ہے۔ ایسی میسائلوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ میسائل ہیں، یعنی بہت زیادہ انتظام اس کے پاس موجود ہیں۔ ہر روڈ بیس اڈے پر اس کے یہ انتظام موجود ہے، ہر ٹرین اسٹیشنوں پر اس کے لیے یہ انتظام موجود ہے، ہر فلائٹ اڈے پر اس کے لیے یہ انتظام موجود ہے کہ اگر کوئی میسائل اٹیک کیا جائے تو وہ اس میں چھپ کر کے اپنی جان بچا لیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے لڑنے کی اپنی پوری مکمل اب نہیں بلکہ بہت پہلے سے وہ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری اس کی آج کے اس وقت میں کامیاب نظر آ رہی ہے، کیونکہ میسائلوں سے حملہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں، یہ میسائلیں ماریں گے اور میسائلوں سے حملہ کریں گے، تو وہ میسائلوں سے بچنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور پہلے ہی الرٹ ہو جاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے۔ سارے لوگ اپنے ان پتھروں کے مکانوں میں جو اس نے میسائلوں سے بچنے کے لیے بنائے رکھے ہیں، سارے کے سارے لوگ اسی میں جا کر کے چھپتے ہیں اور اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ اور یہ ایسے اس کے پاس ہتھیار موجود ہیں کہ تم 40 منزلہ نیچے کیوں نہ چھپے ہو، یہ وہاں بھی مارنے کی طاقت رکھ رہا ہے، اور وہاں پر بھی اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جسے مارنا ہے وہ وہاں موجود ہے۔ مطلب جاسوس بھی اس کے اتنے پختہ ہیں، اور یہ پہلے ہی سے آپ نے دیکھا ہوگا یہودیوں کے، عیسائیوں کے جو جاسوس رہتے ہیں نا، یہ اس جاسوسی کے چکر میں اپنے آپ کو بالکل بیچ دیا کرتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنی عزت کو، اپنے آپ کو، بس یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کے جاسوس پہلے ہی سے ہر جگہ موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے ایران میں کوئی نہ کوئی ہے جو کہ ان کو پکی رائٹ خبر دیا کرتا ہے۔ یقیناً ابھی تو یہی خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا 100 میسائل کے قریب سے، اور اب ان میسائلوں سے کیا ہوا
یا ایران کیا پلٹوار یعنی اسرائیل کیا پلٹوار کرے گا، کیونکہ اسرائیل نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ایران نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان پر ایسا حملہ کریں گے کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے آگے کیا ہوتا ہے، کیا ایران کے ساتھ کوئی اور ملک بھی آتا ہے کہ پھر ایران خود ہی اکیلے اس میدان میں کودتا ہے، کیونکہ اب یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ ایران اسرائیل دونوں آپس میں لڑیں گے، یہ بات کیوں میدان میں آ چکی ہے۔ اب تک اسرائیل کے اور سنگٹھن حملہ کر رہے تھے، لیکن یہ ڈائریکٹ اسرائیل کے لیے جب ایران سے حملہ ہوا ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر کے لیے جڑے رہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔